حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضور مجھے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، میں آپ سے پرمیشن لینا چاہتا ہوں. یقیناً یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا اور آپ نے کیا کمال کے اس کو ایڈوائزز دی، جوابات دیے، مشورے دیے. آپ نے فرمایا گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے. میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، گناہ کرنے کا اگر جی چاہتا ہے تو گناہ کرو، لیکن ایسا کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو رزق ملتا ہے وہ رزق کھانا چھوڑ دو. تو کہتا ہے حضور یہ کیسے پاسبل ہے کہ سارا رزق اللہ ہی کا ہے، رزق دینے والا وہی ہے، دنیا میں کہیں بھی جاؤں جو کھاؤں گا پیوں گا وہ اللہ ہی کا رزق ہے. تو آپ نے بڑی کمال کی بات کی کہ جب اللہ کا رزق جس کی نافرمانی کرنے کا جی چاہ رہا ہے اس کا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتے تو پھر گناہ کرنا چھوڑ دو. کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یوں سمجھیے کہ ملکیت ہے، رب کی جہاں جہاں سلطنت ہے اس سے باہر نکل کر گناہ کر لو. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ زمین و آسمان، مشرق مغرب، نارتھ ساؤتھ، ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا وہ اللہ ہی کا ملک ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہی مالک وہی خالق، وہ اس نے یہ دنیا بنائی، میں اس سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو فرمایا اچھا اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے تو پھر اس کے ملک میں رہ کے گناہ کرنا یہ تو اچھی بات نہیں، گناہ کرنا چھوڑ دو. پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں رب نہ دیکھ سکے. کہا حضور وہ تو سمیع ہے، وہ بصیر ہے، میں کیسے ایسی جگہ، کوئی دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. ہاں کوئی ماں باپ سے چھپ کر تو گناہ ہو سکتا ہے، بھائی بہنوں سے چھپ کر گناہ ہو سکتا ہے، فیملی والوں سے دوستوں سے چھپ کر گناہ ہو سکتا ہے، اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہو؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو ایسی جگہ جا بھی نہیں سکتا کہ جہاں رب نہ دیکھے، پھر گناہ نہ ہی کرنا بہتر ہے. پھر آپ نے ایک اور اس کو مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ جب موت کے فرشتے تم پر قبضہ کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا. تو کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ موت کا وقت معین ہے، جو وقت آ جائے گا ایک سیکنڈ بھی میں اسے لیٹ نہیں کر سکتا ہوں، میری اوقات بھی نہیں ہے، اور یہ تو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے. تو فرمایا اچھا تم اس کو بھی منع نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، میں موت کے فرشتے کو کیسے ڈیلے کر سکتا ہوں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، گناہ کرنا ہے، گناہوں والی زندگی گزارنی ہے، تمہاری مرضی ہے، مگر جب قیامت کے دن گناہوں کے سبب فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو فرشتوں کو منع کر دینا، میں نہیں جاتا جہنم میں. کہا حضور اس دن کس کی سنی جائے گی؟ میرے اندر وہ طاقت، وہ ہمت، وہ اتھارٹی تھوڑی ہوگی کہ میں فرشتوں کو منع کر سکوں گا. اگر میرے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ تو پھر تو میرا بس ہی نہیں چلے گا. اب آپ نے پہلے یہ سوالات کیے، پھر وہ جوابات سننے کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، چھوٹا سا یوں سمجھے کہ بیان کیا. بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، اور ایسی جگہ بھی نہیں جا سکتے گناہ کرنے کے لیے جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو، موت کے فرشتے کو انکار بھی نہیں کر سکتے، کچھ وقت کچھ مہلت توبہ کی مانگ نہیں سکتے جب وہ آ جائے، اور پانچواں یہ کہ تم قیامت کے دن جب تمہیں فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے تم اس کو بھی ڈسوبے، اس کو بھی منع نہیں کر سکو گے، اس کو بھی روک نہیں سکو گے، تمہارے پاس اتھارٹی نہیں ہے. تو بیٹا جب یہ سارے کام تم کر نہیں سکتے تو پھر ایک ہی کام کر لو کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ گناہ کر کے پھر پھنس جاؤ گے. جب یہ بڑا ہی پر اثر پر مغز آپ کا بیان اور یہ خوبصورت ڈیمونسٹریشن پریکٹیکل ہوا تو وہ شخص زاروں کے تار رونے لگا، کہنے لگا بس حضور اب میں نے نیت کر لی ہے، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ گناہ نہیں کروں گا. آپ نے اس شخص کے لیے دعا بھی دی اور وہ شخص پھر گناہوں سے تائب بھی ہو گیا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور ہے مگر شاید ہم سب کے لیے لیسن ہے، اور اس وقت جس کیفیت میں ہم گزر رہے ہیں یہ باتیں سمجھنا آسان ہے. ہمیں اپنی اوقات کہتے ہیں نا پنجابی میں لگ پتا گئی ہے، کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی سورس کیوں نہ ہو، کتنا ہی جناب آسائشیں کیوں نہ ہو، بڑا آدمی بھی گھر میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کو گھر میں بٹھا دیا ہے اس بلا نے، اس وبا نے. احساس ہو رہا ہے کہ اوقات کیا ہے ہماری، جب چاہے رب اس دنیا کا نظام کس طرح اس کی قدرت میں ہے یہ سب کو اب پتا چل رہا ہے کہ کیسے دنیا کا کر و فر ختم ہو گیا، ٹریول ختم ہو گئے، بزنس لاک ڈاؤن ہو گئے، گھومنا پھرنا، عیاشیاں، بڑے برے کام کرنے والے بھی اب گھروں میں جا کر بیٹھ گئے. اب بھی اللہ کی قدرت کو نہیں مانیں گے،
اب بھی توبہ نہیں کریں گے. اب تو ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں, اب تو ہمارے سامنے ہمیں ایسی خبریں مل رہی ہیں, اور کبھی بھی میری اور آپ کی باری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے کورونا سے نہ بھی آئی, اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس بیماری سے, لیکن اینڈ آف دا ڈے مرنا تو ہے نا. کورونا کی جو ریشیو بتایا جاتا ہے نا ناظرین, 1 کروڑ میں 1 آدمی مرتا ہے ایوریج, ابھی تک جو دنیا کی کیفیت ہے. تو 1 کروڑ میں ہماری باری کب آئے گی لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے. مگر وہ جو باقی 1 کروڑ میں 1 کے بعد بچتے ہیں ان سب نے بھی مرنا ہے, اور ہو سکتا ہے کرونا والے سے پہلے مر جانا ہے. یعنی ابھی تک پاکستان میں 7 لوگ بتایا جاتا ہے کرونا سے مرے ہیں, لیکن شاید روزانہ پورے پاکستان میں 700 لوگ مر رہے ہوں گے. ویسے طبی موتیں بھی تو ہو رہی ہیں نا, جنازے تو ہو ہی رہے ہیں نا. تو 7 لوگوں کے مرنے پر اتنا خوف ہے, وہ 700 جنازے جو روز اٹھ رہے ہیں اس کا خوف کہاں ہے؟ کیا مسجدوں سے آوازیں نہیں سنتے کہ فلاں صاحب کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا؟ تو کبھی خیال آیا کہ کبھی میرا اعلان ہوگا؟ کبھی ہم قبرستان جا کر میت کو, مردے کو جب قبر میں اتارتے تو یہ خیال کیوں نہیں آتا میری باری بھی آنے والی ہے, وہ بھی میرا گھر ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز. ہو سکتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, مدری چینل کے ویورز, ہو سکتا ہے بہت سارے گناہ ان انٹینشنلی رک گئے ہوں گے, جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ چاہ تو رہے ہوں گے ان گناہوں کی طرف جانا مگر جا نہیں پا رہے ہوں گے. تو اب رک ہی گیا ہے تو روک لیجئے. اگر کلبز جانا, جوئے خانے جانا, شراب پینے جانا, بے حیائی کے لیے جانا, بدکاری کے لیے جانا, بے پردگی کے لیے جانا, اللہ کو ناراض کرنے والے مقامات پر جانا, سنیما میں جانا, واٹ ایور آپ کو معلوم ہے, مسلمان کو پتا ہے کیا چیز غلط, اور نارملی پتا ہوتا ہے, رک گیا ہے نا, تو اب اپنے آپ کو ایڈجسٹ ہی کر لینا کہ رک ہی جائے. بدقسمت تو وہ ہوگا کہ اس رکنے کے بعد جب اللہ کرے کہ جب یہ بلا وغیرہ ختم ہو جائے پھر گناہوں کی طرف نہ جائیں. یعنی اس پرابلم کو ہم نعمت بنا سکتے ہیں. کیسے؟